ہے، کبھی پنجے کو دے کر جھک جاتی ہے، کبھی سبز چادر کو دے کر جھک جاتی ہے، کبھی بابا کو دے کر جھک جاتی ہے۔ وہ تو وہ تھے۔ بادشاہ وقت آرڈر کرتا ہے میرے دربار میں جو آئے سجدہ کرے۔ زر فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش ملا پیسے کے لیے بک جانے والے اس کے حق میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایک امام اس دور میں بھی زندہ ہے، جس کو یہ پتہ لگتا ہے وہ فتویٰ جاری کرتا ہے، بادشاہ بھی کافر ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ بادشاہ اٹھاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ جیل میں پڑے پڑے 60 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ اس عالم کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے تیرے خلاف بغاوت کا ڈر ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو نکال اپنے دربار میں بلا۔ حیلہ میں سمجھاتا ہوں، اپنے دربار میں آنے کے لیے دروازہ نہیں، اس کو کھڑکی میں سے لے کے آ، چھوٹا دروازہ بنا۔ اب یہ چھوٹے دروازے میں سے جب گزرے گا تو لازمی بات ہے پہلے سر جھکائے گا پھر ہی آگے جائے گا۔ جب سر جھک جائے گا تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو لایا گیا۔ اس نے جب اس دروازے کو دیکھا، اس کے دل میں اس شیطان کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ دروازہ میرے ہی لیے بنا ہے، بجائے گردن جھکانے کے ٹیڑھا ہو کر پہلے پاؤں اندر ڈالے پھر آگے گزرا، اور کہتا ہے بادشاہ اس گردن کو کاٹ سکتا ہے، رب کے علاوہ کہیں جھکا نہیں سکتا۔ وہ تھے عزت پانے والے جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے تھے، جو شرک سے دور تھے، جن کو رسول نے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، معاذ تیرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، معاذ تجھے جلا بھی دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ وہ توحید پر ایمان لانے والے، وہ توحید کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے گرفتار ہوئے۔ عبداللہ صلیبی بادشاہ کے سامنے پہنچے، نصرانی کے سامنے آئے۔ نصرانی کہتا ہے نصرانی بن جا، آدھی حکومت تجھے گفٹ دے دوں گا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا میری بیٹی سے شادی کر لے، میری حکومت میں شریک بن جا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا لے جاؤ اس کو تیل کے کڑاہے میں ڈال دو، اور اگر یہ باز آئے واپس آنا چاہے تو لے آنا، نوجوان مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ عبداللہ کو غلام پکڑ کر لے جا رہے ہیں، عبداللہ رو رہا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رونے لگ گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے، میرا داماد بن جا، میری حکومت میں شریک بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں ظالم تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ کہا پھر کیوں روتا تھا؟ کہا روتا تو اس لیے تھا اے عرش والے اللہ، آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا۔ تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، کاش تو ہر بدلے کے، ہر بال کے بدلے میں ایک جان دیتا، اللہ میں تیری توحید پہ ہر جان کو قربان کر ڈالتا۔ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے، اور آج یہ امت کی ذلت کا بنیادی سبب۔ میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو گے تو چندے مانگنے نہیں آیا۔ اس امت کی بربادی کا بنیادی سبب یہ نہیں کہ وہ اس امت میں جہاد کرنے والے نہیں رہے، اس امت میں نماز پڑھنے والے نہیں رہے، اس امت میں صدقہ دینے والے نہیں رہے، اس امت میں حاجی کم ہو گئے، اس امت میں روزے دار کم ہو گئے۔ اس امت میں حاجی ہے، روزے دار بھی ہے، مجاہد بھی ہے، صدقاتی اور خیراتی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ اگر اس امت میں ختم ہوئے ہیں تو اللہ کی توحید کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ اہل ایمان، اہل توحید، بنیادی جرم ہماری ذلت کا کہ یہ امت شرک کی دلدل میں گر رہی ہے، یہ امت شرک کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ اور اس شرک کے پھیلنے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ شرک پھیلتا کیسے ہے؟ اس شرک کا بنیادی سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ عز و جل کے ذمے جب بھی بات کہو تو سچی بات کہو، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔
کسی کو جو مقام عرش والے نے دیا ہے اس کو اس مقام سے بلند نہ کرو. یہ بنیادی جرم ہے، یہ وہ سبب ہے، یہ وہ دروازہ ہے غلو کا. کسی کو اس کی شان سے بلند کر دینا، اس کے مقام سے اوپر بٹھا دینا، جو دروازہ چلتے ہوئے انسان کو شرک کے دلدل میں گرا دیتا ہے. اور یہی وہ سبب تھا جس سے یہود و نصارہ میں شرک پھیلا. یہودیوں نے یہی کیا. اپنے نبی عزیر، نبی کون؟ جو اللہ کا بندہ ہے. عزیر اللہ کے بندے تھے، اللہ کے منگتے تھے. یہودیوں نے کہا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. جو مقام انبیاء کو اللہ نے دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو رسالت اور عبدیت سے اٹھایا اور الہ کر دکھایا. یہ جرم یہود و نصارہ کا جرم تھا. یہود و نصارہ میں، سابقہ امتوں میں شرک اسی دروازے سے داخل ہوا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہود و نصارہ نے غلو کا راستہ اختیار کر کے شرک کے دروازے کھولے، اس امت کے اندر بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں غلو کا شکار ہوں گے. حفاظت قرآن ایک کتاب ہے منتظر عباس نقوی کی، راولپنڈی سے شائع ہوئی ہے. اس کے اندر حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہوئے وہ ظالم لکھتا ہے علیہ من اللہ ما یستحق، کہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ گئے، عرش پہ پہنچ گئے، اللہ کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ادھر ایک پردہ پڑا ہوا نظر آیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ یہ پردہ عرش کے اوپر کیسا ہے؟ کہا اسی کے لیے تو تجھے یہاں بلایا ہے. پردہ ہٹایا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس علی کی ولایت سمجھانے کے لیے یہاں بلایا. کل ہی میں ایک ذاکر کی تقریر سن رہا تھا، میرے پاس اس کی ویڈیو سی ڈی موجود ہے. اس میں وہ حضرت علی کی شان کو کیسے بڑھاتا ہے. کہتا ہے اگر سارے سابقہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے، اس نبوت کو نہ مانے، تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی نبوتیں فاسق ہو جاتی ہیں. سارے انبیاء، یہ علی کے نبی کی شان ہے کہ سارے انبیاء اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کریں، نبوتیں ختم. اور پھر کہتا ہے نبی کے علی کی شان یہ ہے کہ اگر یہ نبی غدیر خم کے منبر سے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ اس کو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت. اے نبی اگر تو نے علی کی ولایت لوگوں کو نہیں بتائی تو تو نے نبوت کا کام انجام ہی نہیں دیا.